خبر تو آپ کو پتہ لگ گئی آج کی۔ عمران خان صاحب نے کال دے دی ہے کہ 24 نومبر کو اسلام آباد پہنچے پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے دھرنا ہوگا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تب تک لوگ واپس نہیں جائیں گے جب تک ہمارے تمام مطالبات نہیں مانے جاتے۔ مطالبات ہیں کیا؟ پہلا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ختم کر دی جائے، ریووک دا 26th امینڈمنٹ۔ سیکنڈ ہے ریسٹور ڈیموکریسی اینڈ دا کانسٹیٹیوشن، یعنی کہ جمہوریت اور آئین اپنی شکل میں بحال کریں۔ تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے، ریٹرن دا پبلکس مینڈیٹ، یعنی کہ جو ان کا سٹانس ہے کہ 8 فروری کے جو ریزلٹس ہیں وہ 2 نمبر کام ہوا، 45 کو 47 سے بدل دیا گیا، وہ ریٹرن کریں مینڈیٹ۔ اس کا مطلب یہ گورنمنٹ بھی جائے اور پوری حیت بدل دے نیشنل اسمبلی کی اور تمام۔ چوتھا، ریلیز آل انوسنٹ پولیٹیکل پرزنرز۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ایک لیڈرشپ کمیٹی فارم کر دی ہے جو اس لیڈ کرے گی پروٹیسٹ کو اور تمام نیگوسیشنز کرے گی۔ ابھی تک اس کمیٹی کا نام سیکرٹ رکھا جا رہا ہے، لیکن جو پھر بعد میں ڈیٹیلڈ ان کا سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے پی ٹی آئی نے، وہ بہت انٹرسٹڈ ہے۔ وہ انہوں نے کہا کہ میں احتجاج کی فائنل کال دے رہا ہوں اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 10 سال کے لیے غیر اعلانیہ مارشل لاء لگا دیا گیا ہے۔ یہ شاید ریفرنس اس بات سے ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ اس جب ترمیم ہوئی، قانون چینج ہوا بعد میں بھی، تو آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے وہ 5 سال کر دی گئی ہے۔ تو 10 سال غیر اعلانیہ سے مراد ان کی یہی لی جا سکتی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آرمی چیف صرف یہ 5 سال نہیں رہیں گے، اس کے بعد 5 سال اور رہیں گے۔ یہ ان کو نظر آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے لیکن اور ایک انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا مذاکرات جب کرنے ہوں گے، جس سے بھی کرنے ہوں گے، ہینڈلرز جس کسی کو آگے کریں گی، ہماری کمیٹی ان سے مذاکرات کرے گی۔ تو اگر ان ہینڈلرز نے محسن نقوی صاحب کا نام لے دیا، کیا پی ٹی آئی ان سے بات کرے گی؟ یہ بھی وقت آئے گا، ہم دیکھیں گے۔ اور ایک چیز انہوں نے کہا کہ عوام کا سمندر ہر رکاوٹ اور کنٹینر کو بہا لے جائے گا، اب کی بار ہم نے مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں لوٹنا۔ یہ آپ کو یاد ہے جب 2014 میں دھرنا ہوا تو اس سے پہلے بھی مومنٹم بنا تھا۔ اب جو خان صاحب نے کال دی ہے بیسیکلی 10 دن ہے، اب آج 13 تاریخ ہو گئی ہے، 11ویں دن تو اسلام آباد میں سب نے ہونا ہے 10 دن۔ آخری بار جب عمران خان صاحب نے کال دی تھی، آپ کو یاد ہوگا بہاولپور میں دی تھی، اور یہ 27 جون تھا، اور پھر 14 اگست کا ٹائم تھا۔ تب 48 دن ملے تھے پارٹی کو چیزیں آرگنائز کرنے کی، اور اس وقت عمران خان خود لیڈ کر رہے تھے۔ عمران خان کا اپنا کیرزما تھا، لاکھوں کے لوگ آگے پیچھے ہوتے تھے۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ان کو ٹیسٹ سپورٹ تھی، اور بعد میں ہم نے دیکھا وہ سپورٹ کھل کے بھی سامنے آئی۔ اس بار کیا کیا مختلف ہے؟ اس بار یہ بہت چیزیں مختلف ہیں۔ اس گورنمنٹ نے آئینی ترمیم کے بعد اپنے ہاتھ بہت مضبوط کر لیے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جو چینجز ہوئی ہیں، پی ٹی آئی کے پاس 2 سب سے بڑی امیدیں تھیں اکتوبر نومبر میں۔ ایک تو اس اکتوبر میں ان کی امید یہ تھی کہ جب چیف جسٹس بدلیں گے فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ بنیں گے تو اس سپریم کورٹ کا موڈ ہی اور ہوگا۔ گورنمنٹ نے ترمیم کے ذریعے وہ تمام چیزیں بدل دی۔ منصور علی شاہ تو کمزور چیف جسٹس چھوڑیں، چیف جسٹس بن ہی نہیں پائے، اور دوسرے جو چیف جسٹس بنے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یحییٰ صاحب بڑے غیر جانبدار آدمی ہیں، ان کو بھی بالکل ڈائلیوٹ کر دیا گیا آئینی بینچز بنا کے۔ اور آئینی بینچز کی صدارت وہی ہوا ہے، ہم نے بھی اپنی خبر یہ بریک کی تھی کہ جسٹس امین الدین خان صاحب بنیں گے، جو گورنمنٹ کی بالکل رائٹ سائڈ پہ سمجھے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ بھی ہاتھ سے اب نکل گئی۔ اب اگر یہ امید تھی کہ جی فوجی قیادت بدلے گی آنے والے نومبر میں، تو وہ فوجی قیادت بھی نہیں بدل رہی، وہ بھی کم از کم 2027 تک تو وہی قیادت ہے۔ فوج والا اینگل بھی نکل گیا، سپریم کورٹ بھی نکل گئی، خان صاحب خود اندر ہیں، پارٹی کے اندر بہت فریکچرز ہیں، پارٹی لیڈرشپس کے آپ کو جھگڑے سامنے نظر آتے ہیں۔ کیا وہ تحریک جس کو ایک نہج پہ لانے کے لیے عمران خان کو 48 دن چاہیے تھے، کیا 10 دن میں وہاں پہنچ سکتی پی ٹی آئی؟ اور اگر 126 دن کے دھرنے کے بعد اس وقت کی گورنمنٹ نہیں گری اور اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف تھی، تو کیا اب اگر اسی طرح کا دھرنا ہوتا بھی ہے، کیا یہ کر پائیں گے؟ یہ جو فائنل کال ہے، کیا یہ ایک ڈیسپریٹ کال ہے یا اوور کانفیڈنس کی کال ہے؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔